بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا اور رستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بچہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ و نصیحت سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ دیر سے پہنچنے پر اسے جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے دیر ہو جانے کی وجہ پوچھے تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والوں سے کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ رستے میں ایک زبردست ہیبتناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، اور سب لوگ پریشان کھڑے۔ بچے نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر سانپ پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس سانپ کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ سانپ ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑے، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ بچے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس کے اقرار پر بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو اور اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ تو بچے نے کہا، یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ تو بچے نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں۔
یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ یہاں سے وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک دو۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر اسے پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی۔ دعا کے ساتھ موج اٹھی اور سارے سپاہی ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے جتنی بھی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کر لے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچی کی کن پٹی میں لگا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ اب چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھی ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھودواؤ، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے بڑے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ اکبر، اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا ماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔